یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی تنخواہیں روکتے اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں بناتے ہیں؟ ان کا نام لینے سے کیوں کتراتے ہو؟ سینئر وکیل کے حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ ملک میں روز بروز انصاف کے جو اصول ہیں وہ مشکل نظر آتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جس طرح پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو رہا ہے کہ جہاں پہ جو انصاف کا لینا ہے وہ انتہائی مہنگا السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان نور امین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو پاک ایشیا ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کراچی پریس کلب میں، جہاں ادارہ ترقیاتی کراچی کے ورک چارج ملازمین کی جانب سے جو ان کے رہنما ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ 15 سال سے یہ ورک چارج ملازمین جو ہے وہ کام کر رہے ادارہ ترقیات میں، لیکن پچھلے 3.5 سال سے ان کی تنخواہیں بند کی گئی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اس وقت ان کے جو رہنما ارسلان بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ارسلان بھائی، یہ بتائیے گا پچھلے 3.5 سالوں سے کے ڈی اے انتظامیہ نے آپ کی جو تنخواہیں بند کی، آپ نے اس کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے اب تک؟ ہم نے اس حوالے سے جو اقدامات کرے ہیں، ہم نے 15 تقریباً احتجاج جو ہے ریکارڈ کرائے ہیں سیوک سینٹر میں۔ اپنے لیٹرز ہم نے سیوک سینٹر میں بھی افسران سے بھی گزارش کری ہے، ڈی جی صاحب سے، منسٹر جو بلدیاتی منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب سے، ان سے ہم نے ایک دفعہ ملاقات کری ہے اس حوالے سے۔ اور اس جد و جہد کی وجہ سے 2019 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی عمل میں بنائی گئی ڈی جی صاحب کی طرف سے، بدر جمیل مہندرو صاحب کے دور میں، لیکن وہ ڈی جی کمیٹی بنا کر ہمیں صرف لالی پاپ دے دیا گیا۔ اور اس ڈی جی کمیٹی کا بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جب بھی ہم کوئی شور شرابہ احتجاج کرتے ہیں وہ صرف ایک میٹنگ کال کر دیتے ہیں کہ افسران کی میٹنگ ہے، اور میٹنگ بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے ہوتی نہیں ہے، اور میٹنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے یعنی ان کا کرنے کا۔ وہ ایک لیٹر نکال دیتے ہیں، ڈاکومنٹس جمع کریں، ایکسین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے کا ٹائم پیریڈ بھی دیا تھا چیف انجینئر نے، لیکن اس پر بھی ایگزیکٹو انجینئرز نے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرا جو ڈویژنس کے ایکسینس ہے۔ جی سنان بھائی، یہ بتائیے گا پچھلے 3.5 سالوں سے آپ کی تنخواہیں جو بند کی گئی ہے، آپ کو گزارا کس سے ہوتا ہے؟ ہم لوگ پارٹ ٹائم میں کام کرتے ہیں، کریم پہ بائک چلا لی یا کوئی دوسرے کام ہم نے کر لیے، اس طرح سے ہم پارٹ ٹائم میں کام کرتے ہیں۔ صبح ہم سیوک سینٹر جاتے ہیں، شام میں ہم وہاں سے نکل کے پارٹ ٹائم میں کام کرتے ہیں، اور رات کو انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم 12 بجے تک گھر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہی روٹین ہے ہمارا ڈیلی کا کہ سیوک سینٹر آنا اور پھر وہاں کے بھی کام کرنا اور پرائیویٹ کام بھی کرنا۔ اچھا، ادارہ ترقیات کراچی کے ملازم اور وہ کریم چلائے یا کوئی بائک وغیرہ چلائے تو دل میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو افسران کے بچے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو تو 2017 میں کچھ لوگوں کو ریگولائز کیا گیا ورک چارج سے نکال کے پیسوں کے، اور تقریباً کسی سے ₹1,00,000 لیے گئے، کسی سے ₹1.5 لیے گئے، اور ان لوگوں کو ریگولائز کر دیا گیا۔ 2018 میں انہوں نے ہماری پھر سیلریز اسٹاپ کر دیں، انہوں نے کہا اس میں اب کام کے لوگ نہیں ہیں، اس کو خاموشی سے انہوں نے اسٹاپ کر دیں۔ لیکن ہمیں بھی پیسوں کی آفر ہوئی تھی کہ آپ لوگ پیسے دیں اور آپ لوگ بھی ریگولائز ہو جائیں، تو ہم نے پیسے دینے سے منع کر دیا، اس وجہ سے ہمیں ریگولائز نہیں کیا گیا۔ ریگولائز تو ہم ہیں پر ہمیں آئی ٹی پے رول پہ نہیں چڑھایا گیا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو آپ کی تنخواہیں روکتے اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں بناتے؟ ان کا نام لینے سے کیوں کتراتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ ابھی ہم نے پہلی پریس کانفرنس کری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ان کا نام بھی لیں گے۔ ہم ابھی بھی ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور ان کے دل میں رحم پیدا کرے ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، کہ ہمارا کام یہ جلد از جلد کر دیں۔ لیکن یہ جان بوجھ کر ابھی بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں کافی۔ ناظرین، اس متاثرین کا وکیل بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر، قانونی حوالے سے اس کیس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، قانونی انشاءاللہ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملے گا، اور یہ جب آئین کا جو آرٹیکل ہے 25 اس کی نظر میں تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور پاکستان میں ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ملازمت جو ہے مہیا کی جائے، اور اس کی ملازمت کے تحفظ بھی اس کا حق ہے۔ تو جب یہ لوگ اپوائنٹ کیے گئے تھے اور ان کو تمام میڈیکل کی تمام سہولیات ملی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنبش قلم سے وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب اور جو سیکرٹری ہیں بلدیات کے روشن شیخ صاحب رہے، بہت سارے لوگ رہے، میں سمجھتا ہوں شاید کہیں کمیونیکیشن کا مسئلہ آیا ہو یا کہیں گیٹ کیپنگ کا مسئلہ آیا ہو کہ ان کی ملاقاتیں شاید ان سے براہ راست اس طرح نہیں ہو سکی کہ یہ اپنا مسئلہ ان کو صحیح معنی میں بریف کرتے، تو شاید وہ جو ایپلیکیبل تھے۔ اب جب معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے، کیونکہ 199 کی جو پٹیشن ہے اس کی جورسڈکشن جو ہے، اس کی انہیریٹنس جو عدالت عالیہ کے پاس
ہے وہ بہت بڑی ہے، اور عدالت کے آرڈر سے انشاءاللہ یہ سب لوگ مستقل بھی ہوں گے، اور یہ ان کی فیملیز کو وہ تمام ڈیوز بھی ملیں گے جو کہ 3.5 سال میں ان لوگوں نے سفر کیا۔ سر آپ ایک سینئر وکیل ہے، سینئر وکیل کے حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ ملک میں روز بروز انصاف کے جو اصول ہے وہ مشکل نظر آتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جس طرح پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو رہا ہے کہ جہاں پہ جو انصاف کا لینا ہے وہ انتہائی مہنگا ترین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ہیں وہ بجائے دور ہونے کی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی ججوں کی تعیناتی کی کمی جو ہے، اور کورٹ اسٹاف کی کمی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے عدالتوں میں اور پروسیکیوشن میں اسٹاف میں وہ اضافہ جو نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کو ایک انصاف کے لیے، جب میں واشنگٹن گیا وہاں پہ تو میں نے وہاں دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا مرڈر ٹرائل کتنے دن میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 40 ڈیز میں۔ تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے سال ہر سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے جب ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا تو ایک تشدد کا رجحان اور تشدد کا بیانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ الٹرنیٹیو طریقے سے رشوت کے ذریعے اپنے مسائل یا دوسرے طریقے سے حل کرتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ہمیں جب ہم نے نیشنل پلان آف ایکشن بنایا تو اس کا 20واں پوائنٹ ہی یہی تھا کہ ہم نے جو فوجداری نظام عدل ہے اس کے اندر اصلاحات لانی ہے، بہتری لانی ہے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت جو ہے اب تک، جبکہ تحریک انصاف اسی نعرے پر آئی تھی کہ ہم عدالتی نظام میں اصلاحات لائیں گے، لیکن بدقسمتی سے اب تک عدالت میں اصلاحات ہم نہیں لا سکے۔ اب تک مینول پیپر بیس جو ہے جوڈیشل سسٹم موجود ہے، جس میں نہ تو کسی ڈاکومنٹ کی آپ کو ریسیونگ دی جاتی ہے، اگر کوئی پیسے دے کے آپ کی فائل سے ڈاکومنٹ ہی غائب کر دے تو آپ پھر کس سے رجوع کریں گے؟ تو یہ ساری رکاوٹیں ہیں، اس کے ساتھ کرپٹ ہمارا میڈیکل لیگل سسٹم، اور پھر جو عدالت کے فیصلوں کو انفورس کرانے والے پولیس اور دیگر ادارے جو ہیں اور ہماری انتظامیہ جو ہے وہ ہی رکاوٹ ہے انصاف کے نظام میں۔ ناظرین، یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ہم ادارہ ترقیات کراچی کے ورک چارج کے جو ملازمین تھے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جو کام بھی کرتے، اپنے کام پہ بھی جاتے، لیکن بدقسمتی سے سندھ کے اندر یہ تنخواہوں سے بھی ان کو محروم رکھا جاتا ہے، اور جو دیگر سہولیات ہیں ان سے بھی ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان نور امین کو، دیکھتا رہیے پاکستان ٹی وی، اللہ نے کے بعد۔